انٹریکشنز رکھے ہیں مختلف وفد کے ساتھ. گورنر صاحب کے بہت شکر گزار ہیں کہ انہوں نے جو ہمارا ابتدائی وزٹ ہے وہ رکھا ہے تاکہ مجھے موقع ملا یہاں کے لوگوں سے انٹریکٹ کرنا، یہاں کا جو مسئلے ہیں، جو مسائل ہیں، عوام کی جو ایشوز ہیں ان کے بارے میں بریف کیا گیا، بتایا گیا. اور انشاءاللہ تعالی جیسے آپ سب کو معلوم ہے پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ مثبت سیاست کیا ہے، پازیٹیو سیاست کیا ہے اور ایشوز بیس سیاست کیا ہے. اور آج بھی ہمارا ارادہ یہ ہے کہ ہم گالم گلوچ کی سیاست میں یقین نہیں رکھتے. ہم سمجھتے ہیں کہ اگر عوام ہم پہ، ہمارے نمائندوں پہ بھروسہ کرتے ہیں، ووٹ کرتے ہیں تو اس لیے کرتے ہیں کہ ہم کوشش کریں کہ ہم ان کا نمائندگی کریں، ہم کوشش کریں کہ ہم ان کا مسائل کا حل کریں اور ہم کوشش کریں کہ مثبت انداز سے ہم سیاست کریں. اس وقت جو پورا پاکستان میں سمجھتا ہوں ایک فقدان ہے تو وہ اس مثبت سیاست کا ہے. آپ کو نفرت کی سیاست نظر آئے گا، آپ کو انا کی سیاست نظر آئے گا اور آپ کو یہ گالم گلوچ کی سیاست تو روج پہ ہے، خاص طور پہ آپ کا صوبہ میں. مگر اس کی طور یہ ہے کہ جو سیریس سیاسی جماعتیں ہیں، جو سیریس سیاسی کارکن ہیں، ہمیں سیاسی انداز میں مقابلہ کرنا پڑے گا ان غیر سیاسی روایتوں کے، ان غیر جمہوری سیاست کا. اور انشاءاللہ تعالی پاکستان میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارا اکثریت جو پاپولیشن ہے وہ اسی چیز کے تلاش میں ہے. اور ہمارا یہ کوشش ہوگا پاکستان پیپلز پارٹی کی چیئرمین کی حیثیت سے کہ میں پاکستان پیپلز پارٹی کو پورا ملک میں مگر خاص طور پہ خیبر پختونخوا میں ری آرگنائز کرنا چاہوں گا. اپنا تنظیم سازی کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے، انشاءاللہ تعالی وہ مکمل بھی ہو جائے گا اور ہم پختونخوا سے ہی ان سارے نفرت کی سیاست کرنے والوں کو مثبت سیاست کے ساتھ مقابلہ کریں گے اور انشاءاللہ تعالی جیت اس سیاست کی ہوگی. جو جن مشکلوں سے ہمارے عوام آج گزر رہے ہیں شاید تاریخ میں ہم نے اتنے مسائل ایک ساتھ نہیں دیکھے. ایک فرنٹ پہ آپ کا جو معاشی بحران ہے وہ ہر پاکستانی کا گھر کا بھی ایک حقیقت ہو گیا ہے. جو بڑھتی ہوئی مہنگائی، بے روزگاری اور غربت کا مسئلہ ہے یہ ہر پاکستانی کا مسئلہ ہے. اور جو پرسیپشن تو یہ ہے کہ دن بدن حالات بگڑ رہے ہیں. اگر سیاستدان نظر نہیں آئیں گے کہ وہ سنجیدگی سے ان مسائل کا حل نکال رہے ہیں تو پھر ان کو پاکستان کی عوام کا جو ری ایکشن ہے اس کا سامنا کرنا پڑے گا. جبکہ ایک طرف ہمارا معاشی حالات اور ہمارا معاشی مسائل تاریخی سطح پہ پہنچ چکے ہیں تو دوسری طرف جو ہمارا سیکیورٹی سچویشن ہے، جو دہشت گردی کا مقابلہ کرتے کرتے ہمارا بہادر عوام نے، آپ کی پولیس نے، آپ کا افواج نے شہادت قبول کر کے ان دہشت گردوں کو شکست دلوایا. اور وہ ایسے تاریخی شکست کہ دنیا کے سامنے ہم بتا سکتے تھے کہ جہاں ایک طرف ہمارا ہمسایہ ملک میں دنیا کی پوری فوج فیل ہو چکی، بارڈر کا اس پار پاکستان کے عوام کی قربانیوں کی وجہ سے، پاکستان کی سیکیورٹی فورسز کی بہادری اور قربانیوں کی وجہ سے ہم نے ان دہشت گرد تنظیموں کو شکست دلوائے، ان کا کوٹ ان کوٹ بیک بون توڑا تھا اور پھر خود یہ فیصلے لیے، خود ایسے فیصلے لیے بطور ایک ریاست، بطور ایک ملک، ایک حکومت، پچھلی حکومت جس کی وجہ سے افسوس کے ساتھ پختونخوا سے لے کے بلوچستان تک ایک بار پھر دہشت گردی کی جو تنظیمیں ہیں وہ اپنے سر اٹھا رہے ہیں. حکومت نے ایک فیصلہ کیا ہے کہ وہ آپریشن کے حوالے سے یا کاؤنٹر آفینسوز کے حوالے سے ایک APC بلا رہے ہیں. انشاءاللہ تعالی
پاکستان پیپلز پارٹی نے وہی ہمیشہ مثبت کردار مثبت سیاست کی ہے. ہم اسی انداز میں اس اے پی سی میں اپنا ڈیلیگیشن بھیجیں گے, ان کا ہمارا نمائندگی ہوگا, اور ہم پھر اپروپریٹ فورم پہ جو ہمارے سجیسچنز ہیں, جو ہمارا انپٹس ہے, جو ہمارے کنسرنز ہے, وہ ہم ضرور شیئر کریں گے, تاکہ ہم سب مل کے جیسے بھی مقابلہ کرنا ہے ہم نے مل کے مقابلہ کرنا ہے. اور پاکستان پیپلز پارٹی کی یہ کوشش ہوگا کہ جو مقابلہ ہو وہ کنسنسس کا, جب بھی کنسنسس بنتا ہے, چاہے وہ ہمارا تو موقف یہ تھا کہ بجٹ میں اور معاشی پالیسی ڈیسیجن میکنگ میں بھی کنسنسس سے بہتر ڈیسیجنز بنتے ہیں, اور اس قسم کے جو سیکیورٹی سچویشن کا پہ قابو ہونے کے لیے جو فیصلے کنسنسس کے ساتھ ہوں گے, جن میں پولیٹیکل کنسنسس ہوگا, وہ بھی مزید ان کو ان ڈیسیجنز کو مزید طاقت ملے گا. ہم نے ہمیشہ اپنے عوام کے ساتھ کھڑے رہے ہیں, ہم اپنے پولیس کے ساتھ, ہمارے فوج کے ساتھ, اور ابھی بھی ہمیں نظر آ رہے ہیں کہ چاروں صوبوں سے جو قربانیاں ان ایجنسیز, ہمارا لا انفورسمنٹ ایجنسیز دے رہے ہیں, وہ بھی ہمارے سامنے ہیں. ہم نے اپنا, چاہے وہ معاشی طور پہ یا سیکیورٹی سچویشن کے لحاظ سے, ہم نے ہمارا ہاؤس ان آرڈر ہم نے کرنا ہے. اس کے لیے جو بھی پاکستان پیپلز پارٹی کا کردار ہونا چاہیے, انشاءاللہ تعالی ہم وہ کردار ادا کریں گے. میں آپ سب کا بہت شکر گزار ہوں, اور اب میرا انفارمیشن سیکرٹری پشاور کا وفاقی تو رہا نہیں, وہ کنڈکٹ کر سکے. بلاول صاحب یہ بتائیے کہ آپ نے جن مسائل کا ذکر کیا ہے, ان میں ان کا حل آپ کیا دیکھتے ہیں؟ نمبر 1. دوسرا یہ ہے کہ جن معاشی مشکلات کا آپ ذکر کر رہے ہیں, وہ کہ پیپلز پارٹی ڈائریکٹلی فیڈرل گورنمنٹ کا حصہ نہیں ہے, بٹ اٹس پارٹ آف گورنمنٹ, کیونکہ آپ لوگوں نے سپورٹ کیا ہے بجٹ کو, ظاہر ہے کہ اہم مدعے بھی ہیں پیپلز پارٹی کے پاس. تو آپ پیپلز پارٹی کو کس حد تک ذمہ دار کرتے ہیں اس تمام کا؟ میں سمجھتا ہوں جہاں تک آپ کا معاشی مشکلات کا مسئلے ہیں, میں نے اپنا ابتدائی بات چیت میں بھی یہی کی کہ جو بھی فیصلے کنسنسس کے ساتھ لیے جائیں گے وہ بہتر فیصلے ہوں گے. اور آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی ووٹوں کی وجہ سے یہ حکومت کھڑا ہے اور یہ بجٹ بھی پاس ہوتا ہے, اور یہی وجہ تھا کہ ہم نے زور دیا کہ ہمارا انپٹ ہونا چاہیے تھا, ہم سے پہلے, بعد میں نہیں, پہلے کنسلٹ کرنا چاہیے تھا. ہم یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ 100% میرا اپنا ایک موقف ہوگا, نظریہ ہوگا, منشور ہوگا, آپ کا اپنا 100% آپ نہیں مانتے, لیکن انپٹ سے ایک کنسنسس سے بہتر پالیسی بنتا. تو انشاءاللہ تعالی وزیر اعظم صاحب نے اور ان کی پوری ٹیم نے, ایک تو ہمارے کافی ایشوز کچھ جو پختونخوا کے حوالے سے گورنر صاحب نے بھی اٹھائے, وہ حل کیے, اور ہمیں یہ یقین دہانی دلائیں کہ آگے جا کے جو بھی پی ایس ڈی پی کے حوالے سے فیصلے کیے جائیں گے, اس میں ہمیں وہ انپٹ پہلے سے لیں گے. تو خاص طور پہ جو اگلا بجٹ بننے جائے گا, اس میں ہم پہلے سے ان کے ساتھ بیٹھیں گے, اور امید یہ ہے کہ اس کا اثر بھی ہوگا. آپ نے فرمایا کہ غیر ملکی فوج کی شکست کا یہ حادثہ جب ہم دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑتے ہیں پاکستان کے اندر, تو اس میں خارجہ حماس بھی ہے. خدا وزیر خارجہ کو کیا قابل جانا چاہیے, اور آپ کے حوالے سے بھی کہا جاتا ہے کہ آپ بھی بطور وزیر خارجہ قابل نہیں ہیں؟ تھینک یو. جہاں تک دنیا کا کارکردگی تھا افغانستان میں میرٹس اور ڈی میرٹس میں نہیں جاتا ہوں, یا ہونا کیا چاہیے تھا یا نہیں ہونا چاہیے تھا, مگر جو ایک حقیقت ہے وہ سامنے پوری دنیا کے نظر آ رہا ہے. تسلیم بھی کرنا چاہیے کہ شکست ہوا, کہ اتنے سارے ممالک, اتنے سارے فوج اپنے ٹارگٹ حاصل نہیں کر سکے, اور وہ ایک تاریخ میں ایک سوال کا اس کا فیصلہ کرے گا. جہاں تک اب میں نہیں سمجھتا ہوں کہ دورہ افغانستان سے آپ کے مسئلے حل ہو جاتے ہیں. شاید یہ امپریشن ہے کہ آپ ایک جہاز پکڑ کے وہاں جائیں اور سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. ویسے آپ کو یاد ہوگا ایک چائے کا کپ بھی پیا گیا, تو
بالکل انگیجمنٹ سے اور ڈپلومسی تو ضروری ہے، اور اس کا تسلسل میں وزیر خارجہ کا وہاں بھی ٹرپس ہوتے ہیں، یہاں بھی ہوتے ہیں۔ جب میں وزیر خارجہ ملک کا بنا تو بنتا تھا ان کا باری ہمارے پاس آنے کا، تو ہم نے جو مینیج کیا وہ یہ کہ نہ صرف ان کا وزیر خارجہ یہاں آیا، مگر اس لیے کہ ہم چاہ رہے تھے کہ انٹرنیشنل ہمارا جو مسئلے ہیں افغانستان کے حوالے سے کہ دہشت گردی کا مقابلہ کرنا، لا اینڈ آرڈر کا، پورا ریجن پہ جو ان کا مسئلے کے ایشوز بن جاتے ہیں، اس پہ ہم نے نہ صرف ہوسٹ کیا وزیر خارجہ کو یہاں افغانستان کے، مگر ساتھ ساتھ وزیر خارجہ جو چین کا تھا اس کو بھی ساتھ بلایا تھا۔ تو ہمارا ٹرائی پارٹائٹ، چین، پاکستان اور افغانستان کا پہلا ٹرائی پارٹائٹ انٹریکشن جب میں وزیر خارجہ تھا تب وہ ہوا تھا، اور وہ یہی ڈپلومسی کے اور انگیجمنٹ کے طریقہ کار ہیں کہ آپ اپنے مسائل کا حل نکالنے کی کوشش کریں۔ ضرور اگر میں وزیر خارجہ رہتا تو آج تک میں کابل پہنچتا، بٹ ود ان دا سیم ڈپلومیٹک کا جو ایکسچینجز ہوتے رہتے ہیں۔ جو افغانستان اور پاکستان کے بیچ کے مسئلے ہیں، ہمارے عوام کے فائدے میں ہیں اور ان کا عوام کے فائدے میں ہے کہ ہم یہ مسئلے کے حل نکالیں، اور کوشش ہمارا یہ ہونا چاہیے کہ ہم حالات کے بہتری کی طرف لے کے جائیں، اور احساس ہے کہ ان کے جو مسئلے ہیں وہ سارے ان کے کنٹرول میں نہیں ہوں۔ مثلاً ابھی وہ اگر حکومت سنبھال رہے ہیں تو ان کے پاس نہ وہ افواج ہے یا اسٹینڈنگ آرمی ہے، نہ کاؤنٹر ٹیررزم کا ایکسپیرینس ہے، وہ بھی ایک سیریس ایشو ہے، کیپیسٹی چیلنجز ہوں گے، لیکن ساتھ ساتھ جو ہماری شکایت ہیں ان میں بھی وزن ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے جو ایشوز ہیں ان کو ایڈریس کرنے کا ہمیں ان کی طرف سے وہ ثبوت ملتا، وہ نظر آتا۔ امید ہے کہ آگے جا کے ایسے ہی ہوگا۔ جس دن ہم نے افغانستان اور پاکستان نے اپنے مسئلے کے حل نکالے، جس دن ہمارا جو دہشت گردی کے حوالے سے شکایت ہیں اور دوسرے ممالک کا، اس لیے میں ان سے انٹریکٹ بھی رہا ہوں تو مجھے پتہ ہے کہ ان کا بھی یہ شکایت رہے ہیں، جس دن وہ افغانستان کے ساتھ مل کے حل کر سکتے ہیں، تو پھر اس کے بعد جو معاشی ترقی افغانستان کے عوام کے لیے، پختونخوا اور خاص طور پہ ہمارا سابق قبائلی علاقوں کے لیے جو معاشی ترقی کا آغاز ہوگا، جو سینٹرل ایشین ریپبلکس ہیں اور پورا دنیا جو ہے وہ پاکستان اور افغانستان سے گزرتے ہوئے ہمارے پورٹس تک، ہمارے سمندر تک پہنچ سکتے ہیں، ہم اوپر نیچے ٹریڈ کر سکتے ہیں، اور جب ہم اپنے عوام کے لیے معاشی ترقی کے دروازے کھولیں گے تو پھر دوسرے مسئلے کے حل نکلتے ہیں۔ تو ہمارا دعا اور ہماری امید یہ ہے۔ اکبر ڈان کیا بات یہ کہ بجٹ سے پہلے آپ نے بڑا اچھا اسٹینڈ کیا، کافی ٹف کام کیا حکومت کو کہ ہم بجٹ پاس نہیں ہونے دیں گے، لیکن جب آپ کی ملاقات ہوئی تو سندھ کے کچھ مسائل تھے آپ نے ڈسکس کیے، پنجاب میں بھی کچھ مسئلے تھے، پیپلز پارٹی کو تفریح حکومت میں مشاورت کے لیے، بالخصوص خیبر پختونخوا کے لیے بھی بات نہیں ہوئی، یہاں پر مطلب لوڈ شیڈنگ ہے 18 گھنٹے 30 گھنٹے، دوسرے ہی واجبات کا بھی ایشو چل رہا ہے ان کا وفاق کے ساتھ۔ آپ اس وقت حکومت میں ہے، ایک اچھی پوزیشن پہ ہے، اور غریب جو ہے وہ 3 فٹ زمین کے اندر چلا گیا ہے ایک تو یہ بلنگ میں جو انہوں نے ایک ظالمانہ فیصلہ کیا ہوا ہے کہ 200 یونٹ تک آپ کا بل 3500 آئے گا اور پھر 8000 ایڈ ہو جائے گا، 201 ہو گیا، تو یہ آپ کے علم میں ہے کہ نہیں؟ اگر ہے تو آپ نے اس بات کیوں نہیں کی؟ دوسرا ہے کہ جب بھی ریاست نے یہ کنٹرول پالیسی کو ہمیشہ سیاسی جماعتوں نے کھاندہ دیا ہوا ہے، اور اس میں اس بار بھی آپ کے شیخوں کی پارٹی آپ ان سے نہیں پوچھتے کہ 2014 میں آپ نے آپ کو اجازت دی، آپریشن کیا، آپ گئے 2018-19 تک
सैकड़ों लोग शहीद हुए, दरबदर हुए, फिर आप गए, किसकी इजाज़त से गए, वहाँ जाके आपने मुज़ाकरात किए और उनको लेके आए। तो ये जो पॉलिसी है दहशतगर्दी के खिलाफ, इसमें कोई तसलसल नहीं है, तो इस पर आप लोग बात नहीं करते। तो एक तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने ऐसे सवालात पूछे जिसके मैं जवाब दे सकूँ, मगर मैं ज़रूर चाहूँगा कि आप भी ज़रा फॉलो किया करें कि इस्लामाबाद में असल हो क्या रहा है। जो आपने दहशतगर्दी के हवाले से कहा कि आप क्यों नहीं पूछते कि ये माजी में हुआ, पीपल्स पार्टी के अलावा कौन पूछता? आपको मालूम नहीं है कि जब जनरल फैज़ और जनरल बाजवा अपने ओहदे संभाल रहे थे तो पीपल्स पार्टी के मुतालबे पे वो नेशनल असम्बली आए, पीपल्स पार्टी के मुतालबे पे इन्होंने नेशनल असम्बली को ब्रीफ किया, और पीपल्स पार्टी ने भी उसी मीटिंग में, पीपल्स पार्टी ही थी जिन्होंने ये सवालात जो आप आज मुझे इधर कर रहे हैं हमने उधर किए। हम समझते हैं कि ये मसला नहीं है कि माजी में क्या हुआ है, मसला ये है कि आगे जाके जो हम कर रहे हैं उसमें हम माजी के जो मिस्टेक्स है वो फिर से रिपीट ना करें। और यही वजह है कि हमने जो जहाँ तक अकाउंटेबिलिटी है पिछली हुकूमत के इन फैसलों की, जैसे मैंने अपना इब्तदाई तकरीर में कहा कि ऐसे आपने दहशतगर्दों को शिकस्त दिलवाए, मगर आपके अपने फैसलों की वजह से हमें एक बार फिर इनका मुकाबला करना पड़ रहा है। तो हमने इस चीज़ का अकाउंटेबिलिटी का भी मुकाबला किया। इस दफ़ा जो भी हुकूमत का फ़ैसला होगा, हम इस चीज़ के इंतज़ार में हैं कि वो APC बुला रहे हैं, उस APC में ये सुनी सुनाई बातें नहीं होंगे, वो हकीकत हमारे सामने रखेंगे, और हम समझते हैं कि वो अप्रोप्रिएट फोरम होगा कि हम अपना इश्यूज़ उठाएं, हमारा मौक़िफ़ उठाएं। जहाँ आप दुरुस्त कह रहे हैं कि माजी में गलतियाँ हुए हैं, वो तो हुए हैं, पर इस चीज़ से हम इनकार नहीं कर सकते हैं कि आज जिस हालात में हम हैं, अगर कोई इस हालात पे काबू करने की कोशिश नहीं किया गया, अगर हमारा सिक्योरिटी सिचुएशन को बेहतर करने की कोशिश नहीं किया गया, तो सिक्योरिटी का सिचुएशन हमारा मुआशी हालात से डायरेक्टली लिंक्ड है। और जो आपका इससे पहले एक सवाल है कि गरीब तर होते जा रहे हैं, अगर हम मुआशी मौक़े नहीं बनाते इनके लिए तो वो अचीव नहीं कर सकेंगे। ये नहीं हो सकता है कि हम हुकूमत का हर फैसला का तनकीद सिर्फ तनकीद करने की वजह से करें। और जहाँ तक लॉ एंड ऑर्डर का इशू है, दहशतगर्दी का इशू है, तो सफ़े अव्वल का किरदार पख्तूनख्वा हुकूमत का। और अगर पख्तूनख्वा की हुकूमत आज से नहीं 15 साल से दहशतगर्दों का मुकाबला करने के बजाय उनका सहूलतकार बन जाएंगे, अगर यहाँ के वज़ीर, ओहदेदार, वज़ीर आला, साबिक वज़ीर, साबिक स्पीकर ये मानते हैं कि हम दहशतगर्द तंजीमों के पैसे देते हैं, अगर इनके हुकूमत की बजट से डायरेक्टली इस किस्म के ऑर्गेनाइजेशंस को फंडिंग मिलेंगे, तो किस किस्म का आप समझते हो कि हम इनका मुकाबला करें? तो मैं समझता हूँ कि ये वज़ीर आज़म का बहुत अच्छा फ़ैसला है कि इन्होंने ये APC का मौका दिया, जहाँ ना सिर्फ पीपल्स पार्टी मगर साथ साथ दूसरी जमातें भी आके अपना मौक़िफ़ ज़रूर दें। मगर जब नेशनल सिक्योरिटी की बात आता है, जब अपना कौम की तहफ़्फ़ुज़ की बात आता है, जब इन किस्म की ग्रुप्स का मुकाबला करने की बात करते, तो मैं समझता हूँ हमारा पार्टिज़ान सियासत इस गेम में नहीं आना चाहिए। जहाँ तक आपने बजट के हवाले से बात की, आपने कहा कि हमने सिंध के इश्यूज़ उठाए, हमने सिंध के इश्यूज़ तमाम हल थे। ऑल ऑफ सिंध इश्यूज़ बिफोर द बजट नेगोशिएशंस, उनके मसले चीफ मिनिस्टर सिंध ने हल किए। मसले जो रहे थे वो बाकी 3 सूबों के हवाले से थे, और वो इसलिए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने एग्रीमेंट में लिखा कि जो PSDP होगा चारों सूबों का, वो मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी पहले एग्री कर पाएंगे। हमारा एहतजाज, हमारा एतराज़, हमारा इख्तलाफ इस बात पे था कि ये बजट प्रेजेंट करके पोस्ट फैक्टो एग्रीमेंट चाह रहे थे हमसे। तो ऐसे कोई बात नहीं था कि हम कह रहे थे कि हम आपका बजट पास नहीं होने देंगे आपका। हमारा एतराज़ ये था कि, और हम कोई नया चीज़ भी नहीं मांग रहे, हम सिर्फ इतना कह रहे थे जो आप हमसे एग्री कर चुके हैं
اس پہ ہم چاہ رہے تھے کہ عمل درآمد ہو. جب وہ نیگوشیشنز ہو رہے تھے تو میرا صوبائی صدر, میرا پورا ملک کا ان کا اپنا گورنر جو وفاق کا نمائندہ ہے اس صوبے میں, انہوں نے اپنے پوائنٹس ضرور اٹھائے. آپ کا ہمیشہ کا تو پوائنٹس ایک جیسے ہیں ہمارے, جہاں تک آپ کا NFC کا ہو, جہاں تک آپ کا ڈیولوشن کا ہو, جہاں تک آپ کا ارسا کا ہو, جہاں تک آپ کا گیس کا ہو, جہاں تک انرجی کا ہو, تو ہمارا اسکرپٹ ہی ایک ہے ہر جگہ کا. مگر میں خاص طور پہ گورنر صاحب کا شکر گزار ہوں کہ ان کے انٹرونشن کے بعد جو آپ کی PSDP میں CRBC کا جو یہ کہاں سے چترال سے ہاں ڈی آئی خان سے نا, اس لیے ڈی آئی خان سے لے کے کہاں تک کنٹی صاحب جو ایسے ایک دو منصوبے اٹھائے گئے تھے جو کہ صحیح طریقے سے فنڈ پہلے نہیں تھا, اور وفاقی حکومت نے لیٹ سٹیج پہ, جبکہ مشکل ہوتا ہے کوئی فنڈز دلوائے. امید ہے کہ اگلی بار جب کہ ہمیں صحیح ٹائم پہ پری رادر دین پوسٹ بات چیت ہوگا تو ہم ضرور پختونخوا کے سارے صوبے کے ساتھ ساتھ پختونخوا کے ایشوز بھی اٹھائیں گے. ہم نے الیکشن کے دوران جتنے منشور کے یا ہمارے جو پوائنٹس ہیں, میرا خیال مجھے تو ایکچولی 300 یونٹ کا وعدہ تھا, اور وہ وعدہ یہ تھا کہ مجھے وزیر اعظم بنا دے اور پھر میں یہ کر دوں گا. وہ ایسے ویسے یہ شاید پہلا الیکشن نہیں ہوگا, آپ دیکھتے ہوں گے ملک بھر میں, دنیا بھر میں الیکشنز ہوتے ہیں اور منشور ہوتے ہیں. جب آپ حکومت میں آتے ہیں تو پھر آپ کو موقع ملتا ہے کہ آپ ان منشوروں پہ عمل کریں. جہاں تک میرا 300 یونٹ کا وعدہ یا کسان کارڈ کا وعدہ یا لیبر کارڈ کا وعدہ یا یوتھ سینٹرز کا وعدہ, یہ بہت سے ہمارے منشور میں 10 نکاتی ایجنڈا تھا. اس 10 نکاتی ایجنڈا کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے ساتھ ساتھ ایک منصوبہ تھا کہ ہم کہاں سے یہ فسکل سپیس نکالیں گے جس سے ہم غریبوں کو سولر پینلز دیں گے, بجلی مفت سولر کے تھرو, گرین انرجی کے تھرو کروائیں گے. کہاں سے ہم یہ پیسہ لیں گے کہ ہم اپنا لیبرز کو ان کا سوشل سیکیورٹی دلوائیں گے, کہاں سے اپنا کسانوں کو کسان کارڈ کے تھرو. وہ اس طریقے سے جو 18 وزارتیں وفاق میں موجود ہیں جو کہ 2015 میں صوبہ پختونخوا کو, صوبہ سندھ کو, صوبہ بلوچستان کو, صوبہ پنجاب کو ڈیولپ ہونا چاہیے تھے, نہیں ہوئے. وہ ہمارا مطالبہ تھا کہ یہ آپ کرو تاکہ ہم یہ ریسورسز کو استعمال کریں اس نیک کام کے لیے. ابھی تک وہ کام ہوا نہیں ہے. میں نے اپنے ابتدائی تقریر میں, PM صاحب نے اپنے ابتدائی تقریر میں, امید یہ ہے کہ آہستہ آہستہ یہ کام شروع ہو جائے گا, کیونکہ جب یہ ڈیولوشن ہوگا تو صوبائی حکومتوں کو بھی ان ایریاز میں جہاں ان کو ذمہ داریاں ہیں کام کرنے میں آسانی ہوگی, اور وفاقی حکومت پہ یہ جو بوجھ ہے یہ ختم ہو جائے گا اور اس کو ہم استعمال کر سکتے ہیں. جہاں تک یونٹس دینے کی بات ہے, ہم نے صوبہ سندھ کی صوبائی بجٹ میں غریب ترین طبقہ کے لیے مفت سولر کا نظام دلانے کا منصوبہ دیا ہے. جو تھوڑا سا اس سے زیادہ افورڈ کر سکتے ہیں ان کے لیے سبسڈائز ریٹ پہ سولر دلوانے کا منصوبہ دیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ 3 پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پہ ہم نے آلریڈی شروع کیے ہیں, 3 سولر گرین انرجی پارکس بنانا, اور خواہش یہ ہوگا کہ ہر ضلع میں, ہر ڈویژن میں ہم یہ گرین انرجی پارکس بنائیں. آپ ضرور آپ کا چیف منسٹر صاحب سے اگلا پریس کانفرنس میں یاد دلوائیں کہ ان کا یہاں حکومت ہے, اگر وہ چاہے تو وہ بھی آپ کو سولر کے تھرو بجلی کا مسئلہ حل کر سکتے ہیں, اور جو بھی وعدے ہم سے نہیں ہو پاتے وہ کر سکتے ہیں. میرا خیال میں پاکستان میں جو مسائل چل رہے ہیں, انفارچونیٹلی چاہے وہ معاشی لحاظ سے ہو, چاہے وہ سیکیورٹی لحاظ سے ہو, وہ آج تک مسائل حل نہیں ہوئے. مگر میں اتنا ضرور کہوں گا کہ چاہے وہ خارجہ سطح پہ, کہ میں اتنا ضرور کہوں گا کہ پاکستان کا حکومت اب ڈینائل میں نہیں ہے. کچھ ہمیں کہا جاتا تھا
کہ معیشت میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, دہشت گردی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے, خارجہ سطح پہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, اور اس سوچ کی وجہ سے پاکستان مزید مشکلات کی طرف دھکیل دیا گیا. جیسے کہ اگر میں آپ کو ایک اگزامپل دے دوں, جو دہشت گردی کے بارے میں فیصلے لیے گئے کہ از خود صدر پاکستان اور حکومت وقت نے فیصلہ کیا کہ وہ لوگ انکلوڈنگ دوز دیٹ ور انوالوڈ ان دی APS اٹیک, ان کو ہم ریلیف پہنچائیں گے. جو ہارڈن کرمنلز افغانستان کی جیل میں تھے اور وہاں سے جب یہ ٹرانزیشن ہوا تو وہ نکلے, ان کو دعوت دیں گے کہ وہ آئیں, یہاں رہیں, آپ کے قبائلی علاقوں میں. جیسے یہ ٹرانزیشن ہوا, آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ ابھی آپ کامیاب, ابھی آپ کا APC بھی ہونے جا رہے ہیں, ان کے ڈیسیجنز کے آپ منتظر ہیں, مگر آپ کا جو ایک ڈینائل کا ذہنیت تھا جہاں تک خارجہ ایشوز ہیں, جہاں تک دہشت گردی کا ایشوز ہے, اس کا ایک ضرور فرق آیا. معیشت کے حوالے سے میرا خیال میں مزید ضرورت ہے کہ اپنا سوچ کو تبدیل کرنا, کہ جس طریقے سے ہم ابھی تک ریگریسو ٹیکسیشن پہ یقین رکھتے ہیں. ریگریسو ٹیکسیشن کا مطلب یہ ہے کہ ہم انڈائریکٹ ٹیکسیشن کو زیادہ سپیس دلواتے ہیں اپنا بجٹ سے. جب انڈائریکٹ ٹیکسیشن کو زیادہ سپیس ملتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ غریب ترین طبقہ سب سے زیادہ وہ بوجھ اٹھاتا ہے. اور یہ سوچ میں مجھے آئی وانٹ ٹو سی اے چینج, مجھے اس سوچ میں تبدیلی نظر آتا تو بہتر ہوتا. میں آپ کو ایک ایگزامپل دے دیتا ہوں کہ کراچی چیمبر آف کامرس نے ہمارا بجٹ پہ انالیسس کیا, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اس انالیسس کے مطابق اگر آپ 100,000 روپیز کماتے ہو تو آپ کا ٹیکسز میں ہوا اضافہ 100%, اور اگر آپ 2 ملین روپیز کا آپ کا انکم ہے تو آپ کا ٹیکسز میں ہوا اضافہ 4%. تو جب تک ہم بوجھ غریبوں پہ ڈالتے رہیں گے, جب تک ہم وہ بوجھ اشرافیہ میں اور امیروں کے ساتھ شیئر نہیں کریں گے, تو تب تک میرا نہیں خیال کہ ہم وہ فسکل سپیس بنائیں گے جس میں سے ہم فلاح ریاست بنا سکتے ہیں, جس میں سے جو ہمارا 10 نکاتی ایجنڈا ہے یا کسی کا بھی 10 نکاتی ایجنڈا ہے اس پہ عمل درآمد ہو. بلاول صاحب, آپ کی باتوں سے اندازہ ہو رہا ہے کہ حکومت سے خاصے مطمئن ہیں, وزارت کب لے رہے ہیں؟ ہم حکومت کا وزارتیں کا خواہش مند نہیں ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کے عوام کا مسائل حل ہو. اس میں ہم نے حکومت کو یہ یقین دہانی تو دلائی ہے کہ ان کو ہم سپورٹ کریں گے, ہم اپنا مثبت کردار ادا کریں گے. جہاں ہم سمجھتے ہیں کہ بہتری کی گنجائش ہے وہ بھی ہم ضرور پن پوائنٹ کریں گے, اور حکومت کے پاس وہ بالکل سپیس ہے, فریڈم ہے کہ وہ اپنا پالیسی کو, اپنا منشور کو, اپنا کام کو چلائیں. بشرط ہمارا اتنا کہ جو ہمارا ساتھ ہے, جو ہمارا اگریمنٹ ہوا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو وہ عزت اور وہ سپیس اور وہ انپٹ کا موقع دیے جائیں گے, وہ ضرور جاری رہنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کسی بھی حکومت کے لیے اگر میں یہ کرسی سنبھال رہا ہوتا تو میں نہ صرف اپنا اتحادیوں سے انپٹ لیتا مگر میں اپنے مخالف سے بھی انپٹ لیتا, میں اپنے سیاسی اپوزیشن سے بھی انپٹ لیتا. یہی طریقہ ہے کہ ہم اس ملک کو آگے لے کے جا سکتے ہیں. جہاں تک آپریشن کے حوالے سے میرا پارٹی کا تو سٹانس یہی ہے کہ ہم نے جو APC بلایا گیا ہے حکومت نے, اس میں ہم نے شریک بھی ہونا ہے, اور حکومت کی جو موقف ہے, جو وہ کرنا چاہتے ہیں اس کو ہم سننا چاہتے ہیں اور وہاں پھر اپروپریٹ انپٹ دینا چاہیں گے. جہاں تک میں جانتا ہوں, میں محسوس کرتا ہوں کہ چاہے وہ افغانستان کے عوام ہوں یا پاکستان کے عوام ہو, اور خاص طور میں پاکستان میں سے جو پختونخوا کے عوام ہیں,
اتنے سارا جنگ دیکھ دیکھ کے ایک فٹیگ آ جاتا ہے اور ایک یہ محسوس کیا جا رہا ہے کہ ہم کب تک یہ لاشیں اٹھاتے رہیں گے, شہادتیں دیتے رہیں گے اور نازک دور سے, مشکل وقت سے گزرتے رہیں گے, اور وہ جو ہم سے وعدہ کیا گیا ہے کہ اچھے دن آئیں گے وہ کب شروع ہو جائیں گے. مگر جو اس وقت چیلنجز ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. آپ کا جو پختونخوا میں لا اینڈ آرڈر کا سچویشن ہے, کراچی کو تو زیادہ کوریج چینلز تو دیتے ہیں, مگر حالات جو گراؤنڈ ریالٹیز ہے آپ کو معلوم ہے کہ سب سے بدتر جو حالات ہے اس وقت وہ اس صوبے میں ہے. جو بھی فیصلہ ہونا ہے, حکومت کا فیصلہ ہونا ہے, ریاست کا فیصلہ ہونا ہے, ہم محب وطن پاکستانیز ہوتے ہوئے اپنے انسٹیٹیوشنز کے ساتھ, اپنے پولیس کے ساتھ, اپنے فوج کے ساتھ کھڑے رہیں گے, مگر اپروپریٹ فورمز پہ اپنا جو انپٹ ہے وہ ہم ضرور دیں. جو وہ سہولت کار ہیں آپ لوگ ان کو تو ہیروز پیش کرتے ہیں میڈیا میں, وہ تو حقیقی آزادی, کس کی حقیقی آزادی؟ ان کو حقیقی آزادی کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں. مگر جہاں تک اگر ہم سہولت کار کو ایڈریس نہیں کریں گے یا سہولت کاروں کو ایڈریس نہیں کریں گے تو آپ شارٹ ٹرم تو مسئلہ شاید حل نکالیں, لانگ ٹرم یہ فیسٹر ہوتا رہے گا. اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ اکراس دا بورڈ بائی پارٹیزن پولیٹیکل کنسنسس ہو, کہ میرا اور آپ کا سیاسی اختلاف رائے ہو سکتا ہے, سیاست کرنا ہے تو پورا میدان کھلا ہے کہ ہم ان چیزوں پہ سیاست کریں, لیکن جہاں تک ہمارا ملک کا نیشنل سیکیورٹی ہے, جہاں تک ہمارے دہشت گردی کے حوالے سے مسئلہ ہے, اس پہ ہم ایک دوسرے کے کو پہ یہ پابندی لگائے کہ یہاں اس انداز سے سیاست نہیں ہوگا, ہم مل کے ایک پیج پہ آ کے اس کا مقابلہ. انس, The province is facing worse and worse load shedding, 18 to 22 hours, despite the fact that it contributes about 35% or more to the national grid. Yeah. What would be your strategy as the chairperson of the Pakistan People's Party to make sure that the province of Punjab gets its due right? So, thank you, Anas. Again, a very good question. As far as energy is concerned, it is a top issue for Pakistanis living in all 4 provinces. اور پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنا الیکشن کیمپین میں, اپنے منشور میں اور حکومت کے ساتھ بار بار اپنا جو موقف ہے یا اپنے جو پوزیشن ہے ان چیزوں کو حل کرنے کے لیے وہ سامنے رکھیں. ایز فار ایز دا پختونخوا پرسپیکٹیو از کنسرن, میں سمجھتا ہوں کہ یہاں کے عوام جب کہ سب سے سستا بجلی پروڈیوس کرتے ہیں تو ان کا حق ہے, پہلا رائٹ ان کا ہے, پھر بعد میں جہاں بھی آپ نے بیچنا ہے جس قیمت پہ آپ ضرور بھیجیں. انفارچونیٹلی چاہے وہ گیس کی انرجی ہو, چاہے وہ آپ بجلی جو پروڈیوس کیا جا رہا ہے, وہ صوبے نہیں محسوس کرتے کہ ان کے ساتھ انصاف کیا جا رہا ہے. ہمارا خواہش تھا کہ وفاقی حکومت سارے صوبائی حکومتیں کو اس بات پہ مزید سپورٹ کرتے کہ ہم گرین انرجی کے سولوشنز نکالیں. آپ کو معلوم ہے کہ اب دور بھی ایسا آیا ہے, پوری دنیا میں یہ استعمال کیا جا رہا ہے, اور جس موسمی تبدیلی سے ہم گزر رہے ہیں اور جس صورت میں یہ قدرتی آفتے بھی آتے ہیں, تو وی ہیو ٹو اسٹارٹ گیٹنگ ریڈی. اینڈ دا گورنمنٹ آف پاکستان, دا گورنمنٹ آف پختونخوا, دا گورنمنٹ آف آل دا پروونسز, اربوں روپیہ ہم خرچ کرتے ہیں ولیج گیسیفیکیشن, ولیج الیکٹریفیکیشن کے منصوبے پہ. ہم یہ سرکولر ڈیٹ پہ کتنا پیسے خرچ کرتے ہیں. تو اگر ہم ایک اسٹریٹجی کے ساتھ وفاقی حکومت کے سپورٹ کے ساتھ چاروں صوبوں میں سولر انرجی پہ زور دیں, ہم ہر ڈویژن سے شروع کریں, پھر ڈسٹرکٹ سب پہنچے, ہر ڈسٹرکٹ میں ہر ڈویژن میں سولر انرجی پارک کیوں نہیں ہو سکتے, اور ہم آف گریڈ سولوشنز کیوں نہیں پرووائڈ کر سکتے. میں تو اب 3 پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں منصوبے سندھ میں, ایک تو بلوچستان میں شروع کر رہا ہوں, جہاں ہم سولر انرجی پارک پرووائڈ کر کے پھر آگے وہ بجلی
بیچ رہے ہیں. جب ہم نے یہ کانسیپٹ دیا تھا منشور میں کہ ہم سولر مفت دینا چاہتے ہیں, ہم نے طریقہ کار بنایا کہ آپ ایسے ڈیولوشن کر کے ایسے سبسڈیز کو ڈائریکٹلی ان کو پہنچا کے یہ فسکل سپیس بنا کے آپ یہ سپورٹ فراہم کر سکتے ہیں. چلے آپ میرا سولوشنز میں یقین نہیں رکھے, نہ کرے ڈیولوشن, نہ کرے دوسری چیزیں, لیکن دیر از نو ایکسکیوز فار پاکستان ہو از دی یہ فور فرنٹ ان دا کلائمیٹ کرائسس ٹو ناٹ بی اڈاپٹنگ سچ اسٹریٹجیز. اینڈ اگر آپ یاد کریں جب ہم وزیر خارجہ تھے تو جس طریقے سے ہم دنیا میں پاکستان کے اس پہ مقدمہ لڑا اور جتنے وعدے ہم نے کیے کہ ہم جتنا دنیا پلیج کرتے ہیں ہم اتنا خرچ کریں گے اپنا بجٹ سے. پچھلا بجٹ پہ ہمارا یہی شکایت تھا کہ ایک نئی اسکیم نہیں تھا آپ کے احتجاج سے پہلے موسمی تبدیلی اور سیلاب کو مقابلہ کرنے کے لیے. اور اس بجٹ میں بھی میرا خیال میں پی ایس ٹی پی میں اور صوبائی بجٹس میں بھی مزید گنجائش تھا. جب تک ہم اس پہ نہیں آتے تب تک ہم یہ مسئلہ کا حل نہیں نکال سکیں گے. ایک مزہ کا بات میں بتاؤں, میں نے اپنے اسپیچ میں بھی کہا تھا کہ جو وفاق میں بیوروکریٹس بیٹھے ہوئے ہیں وہ تو آپ کا سولر بھی نہیں چھوڑنا چاہتے ہیں, وہ وہاں بھی ٹیکس لاگو کرنا چاہتے ہیں. تو آپ نے جو پوچھا کہ حکومت میں ہونے تھے ایک فائدہ اتنا سا کہ وہ ٹیکس ہم نے آپ کو بچا دیا جو آپ کا سولر پینلز پہ لگنے والا تھا. کس پہ نہیں, ڈیفینس بجٹ پہ میں کون سا تنقید کرنے چاہ رہا ہوں. جہاں تک آپ کا قیدی نمبر جو بھی سو بھی مجھے آئی ڈونٹ نو کون سا کیس ہے, کیا ہے, کون سا کیس پنجاب حکومت ڈال رہا ہے. اگر ڈال رہے ہیں کوئی وجہ ہوگا. میرا کوئی ارادہ نہیں ہے کہ خود میں کوئی کیس فائل کروں. اگر کوئی آئے کاٹنا چاہے ایف آئی آر یا کرنا چاہے ان کو روکوں گا بھی نہیں. یہ تو یہاں کا قانون آپ مجھے اس بات تو بتائیں نا کہ سب کے لیے قانون ایک ہونا چاہیے. وہ کون کہتا تھا کہ اگر مجھ سے کوئی نیب کیس بنے گا تو میں مقابلہ میں تو دیکھوں, میں تو خود جا کے پیشیاں کروں گا, ایسے ہو نہیں سکتا ہے. اب فائدہ نہیں ہے کہ ایک طرف جب آپ حکومت میں ہیں تو ایسے باتیں کرنا کہ آپ کو بھی پکڑنا ہے, آپ کو بھی پکڑنا ہے, آپ کو بھی پکڑنا ہے, آپ کو بھی پکڑنا ہے. خود پھنس جاتے ہیں تو اتنا رونا دھونا شروع ہو جاتا ہے کہ امریکہ سے لے کے یہاں تک ان کا رونے کے آوازیں آ رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس صوبے کے اور اس ملک کے جو سیاستدان ہیں, میرے سیاسی جماعت کو چھوڑے, میرے والد نے سارا 13 سال جیل میں گزارا ایک بحیثیت سیاسی قیدی. میری والدہ نے اس ملک کی سب سے مشکل جیلز دیکھے ہیں. باقی سیاسی جماعتوں کا, سیاسی کارکنوں کا, یونین لیڈرز کا کس کا یہ سیاسی تربیت نہیں رہا کہ وہ کہیں جیل میں کیا. سب نے کیسز بھگتے, سب نے اچھے انداز سے اپنے کیسز کا مقابلہ کیا. کسی نے اتنا رویا دھویا نہیں جتنا آپ کا ایک قیدی نمبر 8 تو 4 ہو. اس کے ساتھ یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون نے اس کے ساتھ بہت برا نہیں کیا. جس طرح آپ نے اس کے تحریک انصاف کی حکومت کو بولا کیا, تو آپ کیا سمجھتے ہیں مولانا صاحب آپ کے ساتھ اس طرح نہیں کر سکتے؟ مولانا صاحب جو بھی کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے, وہ اپنا ہی اچھا آدمی ہے, ہم اس کی عزت کرتے ہیں, سینئر سیاستدان ہیں. باقی آپ خود دیکھیں, آپ وہ کلپس نکالیں, الیکشن سے پہلے کیا کہہ رہا تھا, الیکشن کے دوران کیا کہہ رہا تھا, الیکشن کے بعد کیا کہہ رہا ہے, اور آپ امپارشل ہو کے وہ کلپس سنیں اور مجھے بتائے مجھے کیا سمجھنا چاہیے کہ کیا وہ جو الیکشن سے پہلے کہہ رہا تھا وہ درست, الیکشن کے دوران جو کہہ رہا تھا وہ درست, یا الیکشن کے بعد جو کہہ رہا ہے وہ درست. الیکشن کے دوران جہاں تک مجھے یاد ہے, اس لیے باقی سیاسی جماعتوں کے مقابلے میں نے سب سے زیادہ وزٹس, کنونشنز, جلسے
یہاں پختونخوا میں رکھے، ڈسٹرکٹس میں گئے. جہاں تک مجھے یاد ہے، آپ مجھے درست کریں if I am wrong، جہاں تک مجھے یاد ہے مولانا صاحب کا کیمپین الیکشن کے دوران یہ تھا کہ 90 دن سے بھی آگے لے کے جائے ہمارا الیکشن. تو میں سمجھتا ہوں کہ سیاستدانوں جبکہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ ماضی میں الیکشنز میں جو دھاندلیاں ہوئے ہیں اور جو کمزوریاں ہیں ان کا نشاندہی کرنا چاہیے. سیاستدان بالکل صحیح کہتے ہیں کہ ہر سارے ادارے کو اپنے دائرے میں رہ کے کام کرنا چاہیے، مگر سیاستدان جب ہار جائے نا ان کو ہار بھی ماننا چاہیے.